الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سو اگر وہ بھی ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے تو ہدایت پا لی، اور اگر وہ پھر جائیں تو پھر وہی ضد میں ہیں، پس کافی ہے انہیں اللہ اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ ایمانداروں کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہود کے بعض نظریات جو دین سے تعلق رکھتے ہیں انہیں دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ بھی ایماندار ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ ان کا بعض پیغمبروں کو ماننا یا کتاب کی کچھ باتیں مان لینا اور کچھ کا انکار کر دینا یہ ایمان نہیں۔ ایمان تو یہ ہے کہ اسلام کو پورا مانیں، بعض باتوں کا اقرار اور بعض کا انکار نہیں۔ اگر وہ تمہاری طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے کہ تمام انبیاء کو مانا اور تمام کتابوں کو تسلیم کیا تو تب وہ ہدایت والے ہوں گے۔ اگر کسی ایک عقیدہ میں بھی الگ ہو گئے تو وہ بھٹک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دلائی جا رہی ہے کہ محبوب مسلمانوں کے فقر و غربت پر پریشان نہ ہونا، آپ کو اور صحابہ کو ان کے مقابلہ میں اللہ کافی ہے۔ اور پھر یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ وہ رسوا اور ذلیل ہو گئے۔ بنو قریظہ قتل ہوئے، بنو نذیر قسم پرسی میں در بدر پریشان پھرتے رہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ ایمان وہی معتبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرز پر ہوگا، اور جو ایمان اس انداز سے ذرا بھر بھی مختلف ہوگا وہ معتبر نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں تمام گمراہ فرقوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان کے زبانی کلامی دعوے مقبول نہیں۔ ہاں، وہ دعوے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوں تو صحیح ہے، ورنہ نہیں۔ اسی آیہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و ذمہ داری کا بھی اعلان فرما دیا گیا ہے کہ محبوب ان کے مظالم سے پریشان نہ ہوں، آپ کو ان کے مقابلہ میں اللہ کافی ہے۔ جیسے دوسری آیہ مبارکہ میں ذکر ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اسی آیہ پاک میں جو حکم فرمایا گیا کہ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ، یعنی اپنے ظاہر و باطن دونوں میں صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر تم نے ظاہر تو صحابہ کی طرح بنا لیا اور باطن ٹھیک نہ کیا تو یہ تو نفاق تو ہو سکتا ہے، ایمان نہیں۔ اس آیہ مبارکہ پر یہ اعتراض بے معنی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حفاظت حاصل تھی تو مشکلات و مصائب آپ پر کیوں آئیں؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ دشمن آپ کو قتل نہ کر سکے گا، معمولی تکالیف کا پہنچنا آیت کریمہ کے خلاف نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔